كل نفس ذائقة الموت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم ناظرین کرام، پروگرام جنازے کے احکام و مسائل میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست کا موضوع ہے مردے کے چہرے کو بوسہ لینا جائز ہے. آپ غور کریں، دیکھیں، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اگر مردے کے چہرے کو بوسہ لے لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک حدیث پر غور کرتے ہیں اور لمبی حدیث ہے، وہ دو حدیث ایک ساتھ ہے. آئیے دونوں حدیث پر غور کر لیں. صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4452 4453. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنہ مقام سے، جہاں ان کا گھر تھا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، مسجد نبوی میں آئے. مسجد نبوی میں آئے اور سیدھے میرے گھر میں داخل ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر جو ہے یمنی چادر رکھی ہوئی تھی اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ ڈھانک دیا گیا تھا. تو وہ آگے بیان کرتی ہے فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور جھکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا اور رونے لگے. کیسی حالت ہوئی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، رو رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس وقت بھی انہوں نے ہمت سے کام لیا اور پوری قوم کے لیے وہ اکیلے مرد مجاہد بن کے کھڑے رہے اور پوری قوم کو سنبھالا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْن. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، دو موت کبھی آپ پر جمع نہیں ہوگی. ایک موت تو ابھی آ گئی، اب کبھی موت آنے والی نہیں ہے. لیکن ہر طرف صحابہ کرام ہیں، لوگ پریشان حال ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. ایسے حالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو تھاما ہے، اس امت کو سنبھالا ہے اور اس امت کو ڈھارس بدھائی ہے اور ان کی ہمت دلائی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیڑ میں سے ہوتے ہوئے آگے آئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت نہیں کی اور اس کے بعد آنے کے بعد انہوں نے کہا اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. سن لو، ہر آدمی سن لے، غور کرے. جو تم میں سے اگر محمد کو مانتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عبادت کرتا تھا، پوجا کرتا تھا، دنیا سے چلے گئے. اگر اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت پڑھی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے. اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ پچھلے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ یعنی تم لوگ دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ چند ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. پھر آگے یہ ہے کہ جب یہ آیت صحابہ کرام نے سنی تو جس نے بھی یہ آیت سنی ایسا لگا کہ یہ آیت پہلی مرتبہ اتری ہے، اور ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس آیت کو انہوں نے پہلی مرتبہ سنا ہے اور ایسا ان کو لگا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ یہ آیت انہوں نے سن لی. وہ خود کہتے ہیں واللہ ما ہوا الا ان سمعت ابا بکر تلاها فاقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت الى الارض حين سمعته تلاها علمت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد مات. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، لیکن جب یہ آیت انہوں نے سن لی تو وہ خود کہتے ہیں، کیا کہا؟ اللہ کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور میں نے ان کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. جس وقت میں نے ان کو تلاوت کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اب وہ خود کہتے ہیں میری حالت کیسی ہو گئی میں بیان نہیں کر سکتا. میں بالکل سکتے میں آ گیا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا بوجھ، میرا پاؤں اٹھانے کے لائق ہے ہی نہیں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی میں زمین پر گر جاؤں گا. دیکھا آپ نے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اس کے اندر جو واقعہ بیان کرنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، پھر چہرے کو آپ نے کھولا، پھر اس کے بعد بوسہ لیا اور رونے لگے. تو یہ چند باتیں تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردے کو بوسہ لے سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو جو چیزیں آئی ہوئی ہے اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعات و خرافات سے دور رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.